شعروں کا انتخاب یقیناً دل کے معاملے کو کھول دینے کا موجب ہو جاتا ہوگا، لیکن مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ یہ جو ناموں کا انتخاب ہے، اپنی کتابوں کے لیے ناموں کا انتخاب، یہ بھی بجائے خود کسی مصنف کا قد و قامت ناپنے میں ایک اسکیل کا کام ضرور سر انجام دیتا ہے۔ لوح خزاں، تلاش موسم گل، آنکھ میں ریت، جیون کتھا، بنت اور سلوٹ، اپنی کتابوں کے ایسے پرتمکین نام رکھ کر جناب قیوم طاہر اس مرحلے سے یوں سرفراز گزرے ہیں کہ رشک آمیز مبارکباد ان کا حق بنتی ہے۔ یہ اللہ کی عطائے خاص ہے کہ میں جب بھی جناب قیوم طاہر سے ملتا ہوں تو ان کی شخصیت میں مجھے ایک آن بان نظر آتی ہے، ایک ایسی آن بان جو خود ان کا وقار تو بڑھاتی ہے مگر کسی اور کا وقار ہرگز مجروح نہیں کرتی۔ ایسا توازن فی زمانہ کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ شاعر اپنے عصر کی آواز ہوتا ہے، اپنے آس پاس کا ماحول اگر وہ عکس بند نہیں کرتا تو گویا انصاف نہیں کرتا اپنے فن سے۔ جناب قیوم طاہر یہ انصاف کرتے ہیں اور اس ریکوائرڈ تڑپ کے ساتھ کرتے ہیں جس کا تقاضا کوئی صورتحال کرتی ہے۔ ذرا ان کی یہ عکس بندی بھی ملاحظہ کیجیے اور وہ تڑپ بھی جو انہوں نے ان اشعار میں انکلکیٹ کی ہے۔ بچے جب آواز کو اونچا کریں، کیا کریں اپنے بھرم کا کیا کریں؟ بچے جب آواز کو اونچا کریں، کیا کریں اپنے بھرم کو کیا کریں؟ کیا کریں اپنے بھرم کا کیا کریں؟ اور کوئی حد صبر بھی ہے یہ بتا، کوئی حد صبر بھی ہے یہ بتا اب صبر بھی کتنا کریں؟ بچے جب آواز کو اونچا کریں، کیا کریں اپنے بھرم کا کیا کریں؟ کوئی حد صبر بھی ہے یہ بتا اب صبر بھی کتنا کریں؟ اور ہر شخص جان لے کہ دیالو ہے شہریار، ہر شخص جان لے کہ دیالو ہے شہریار، نعمت کا خوان کپڑا ہٹا کر دیا گیا، اور سکے اچھال کے پھینکے گئے ادھر، جو بھی دیا گیا وہ دکھا کر دیا گیا۔ ہر شخص جان لے کہ دیالو ہے شہریار، نعمت کا خوان کپڑا ہٹا کر دیا گیا، سکے اچھال کے پھینکے گئے ادھر، جو بھی دیا گیا وہ دکھا کر دیا گیا۔ اور دن سے اور رات سے نکل گئے ہیں، دن سے اور رات سے نکل گئے ہیں، ہم تیرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ دن سے اور رات سے نکل گئے ہیں، ہم تیرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تنگ ہم پر زمین کرتی تھی، تنگ ہم پر زمین کر دی تھی، لے سماوات سے نکل گئے ہیں۔ تنگ ہم پر زمین کر دی تھی، لے سماوات سے نکل گئے ہیں، اب کسی ذکر میں نہیں اے دوست، اب کسی ذکر میں نہیں اے دوست، اب ہر ایک بات سے نکل گئے ہیں۔ ہمارے قیوم طاہر کی یہ غزل مسلسل سماعت فرمائیے، اور ہاتھ اگر بے ساختہ دل پر چلا آئے تو مزاحمت نہ فرمائیے گا۔ سامنے والے کی اوقات بھی دیکھی ہوتی، سامنے والے کی اوقات بھی دیکھی ہوتی، تم نے جو کہنی تھی وہ بات بھی دیکھی ہوتی، اور راکھ اٹھتی ہوئی دیکھی ہے
میرے سورج کی، راکھ اڑتی ہوئی دیکھی ہے میرے سورج کی، مجھ سے لپٹی ہوئی ایک رات بھی دیکھی ہوتی، اور پوچھ لیتے کبھی دیواروں در و بام کا حال، شہر کی صورت حالات بھی دیکھی ہوتی، اور ڈوبتی جاتی تھی جب شام میری آنکھوں میں، زرد ہوتی وہ ملاقات بھی دیکھی ہوتی، اور لشکری میرے سوا کوئی نہیں تھا موجود، لشکری میرے سوا کوئی نہیں تھا موجود، جیت جیسی وہ میری مات بھی دیکھی ہوتی، لشکری میرے سوا کوئی نہیں تھا موجود، جیت جیسی وہ میری مات بھی دیکھی ہوتی۔ خواتین و حضرات، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، یہ جملہ آپ نے 20 بار سنا ہوگا، ممکن ہے خود بھی کئی بار کہہ بیٹھے ہوں۔ میں اگر اس جملے کو ببانگ دہل عامیانہ بھی قرار دے دوں تو امید ہے آپ کی تیوری پر بل نہ آئے گا، کیونکہ یہ بیچارہ جملہ خود بازار ادب میں اس چار گرہ کپڑے کی سی قدر و قیمت کا حامل ہے جس کے بارے میں غالب کہے اٹھے تھے کہ ہائے اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ لیکن ثابت ہوا کہ قسمت چمکتے دیر نہیں لگتی۔ یہ جملہ سب چلتا ہے ہمارے ممدوح جناب قیوم طاہر نے اپنی ایک غزل کے لیے بطور ردیف اختیار کر لیا، اور سب چلتا ہے ردیف والی یہ غزل مجھے اس کتاب کی سرخیل غزل نظر آتی ہے، مضامین کے لحاظ سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ ہر جگہ سب چلتا ہے کی جڑت اس شان محبوبی کے ساتھ آئی ہے کہ دید و دل نثار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کم یا زیادہ آب و دانہ سب چلتا ہے، کم یا زیادہ آب و دانہ سب چلتا ہے، باغ ہو یا کوئی ویرانہ سب چلتا ہے، جانا جیون کھیل بچھڑنے اور ملنے کا، جانا جیون کھیل بچھڑنے اور ملنے کا، جانا میں نے تجھ سے کہا نہ سب چلتا ہے، جانا جیون کھیل بچھڑنے اور ملنے کا، جانا میں نے تجھ سے کہا نہ سب چلتا ہے، اور اپنے اپنے دائرے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، عرض میری تیرا فرمانا سب چلتا ہے، اپنے اپنے دائرے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، عرض میری تیرا فرمانا سب چلتا ہے، اور یہ کیا بات اصولوں کی تم لے بیٹھے ہو، یہ کیا بات اصولوں کی تم لے بیٹھے ہو، دیکھو پیارے اندر خانہ سب چلتا ہے، یہ کیا بات ادھوری، یہ کیا بات اصولوں کی تم لے بیٹھے ہو، دیکھو پیارے اندر خانہ سب چلتا ہے، اور ایک گلی میں ایک سے لوگ نہیں رہتے ہیں، ایک گلی میں ایک سے لوگ نہیں رہتے ہیں، ٹوٹا در اونچا کاشانہ سب چلتا ہے، ٹوٹا در اونچا کاشانہ سب چلتا ہے، اور ایک پہاڑی رستے کا درپیش سفر ہو، ایک پہاڑی رستے کا درپیش سفر ہو، گیت کہانی یا افسانہ سب چلتا ہے، اور عشق کا جب ریشم ہی سارا الجھا ہو تو، عشق کا جب ریشم ہی سارا الجھا ہو تو، کیا کھڈی کیا تانا بانا سب چلتا ہے۔